السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ نے ہمارا لاہور زو کا پارٹ 1 تو دیکھا ہی ہوگا، تو جی آج لے آئی ہوں آپ کے لیے لاہور زو پارٹ 2، جس میں آپ دیکھیں گے اور جانیں گے کئی نئے طرح کے جانوروں کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم لاہور زو پارٹ 2 میں کون کون سے جانور دیکھتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا جانور ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے یہ بیئرز۔ جن بیئرز کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بولتے ہیں گریزلی بیئرز یا پھر براؤن بیئر۔ کیا آپ کو ان کا ویٹ پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ ان کا ویٹ 200 سے 1000 پاؤنڈز تک کا ہوتا ہے، اور ان کا لائف سپین 15 سے 25 ایئرس تک کا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب گریزلی بیئرز پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر ہماری طرح کھانا کھا کر لیٹ جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنے لیے اپنی بیلی کے حساب کا ایک گڈھا بھی کھودتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیٹ کو اس میں ایڈجسٹ کر سکیں۔ جتنا بڑا پیٹ اتنا بڑا گڈھا۔ اب ہم خود کھانا کھانے جا رہے تھے تو سوچا کہ ان معصوم سے ڈیئرز کو بھی کچھ کھانا کھلا دیں، تو بس پھر ہم سب نے پکڑا ایک ایک پتا اور ان کو کھلانا شروع ہو گئے۔ اب باری ہے میری، اور اس نے تو پتا سارا ہی کھا لیا۔ کھا پی کے ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور ہمیں نظر آیا یہ لائن، جو کہ آرام سے ابھی تو اپنے کیج میں لیٹا ہوا ہے، مگر ہم اسے ایسے نہیں لیٹنے دیں گے کیونکہ ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں سارے جانور سو رہے ہیں، تو بس ہم نے اس کو اٹھا دیا۔ پتہ ہے کیسے اٹھایا؟ اب اس بال کے اشارے سے۔ اب دیکھ ہی رہے ہوگے کہ ہم اس کی طرف بال کرتے ہیں اور یہ پھر ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بس ہم تھک گئے تھے یار، سارے جانور صبح سے سو رہے تھے، ہم نے سوچا اس کو نہیں سونے دیں گے۔ دیکھو ہم کیسے اس کی طرف بال کرتے ہیں تو یہ ہماری طرف دیکھتا ہے۔ اتنا غصے میں اس وقت کبھی ادھر سے ادھر پھر رہا ہے اپنے کیج میں۔ اب ہم جا رہے ہیں اوپر، کیونکہ ہم نے اوپر کے جانور بھی تو دیکھنے ہیں کہ اوپر کون کون ہے۔ تو بھائی اوپر یہ سب سے پہلا کیج ہے اس شیر کا۔ یہ وہ والا شیر نہیں ہے ببر شیر، یہ وہی والا شیر ہے جو ہم نے نیچے بھی دیکھا تھا۔ یہ ہے ببر شیر جو کہ شیرنی کے ساتھ سر ملا ہوئے، دونوں تو ابھی سو رہے ہیں۔ یار ویسے آج سارے ہی جانور سو رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ ہم نے اس کو اتنی آوازیں دی، ہیلو اٹھو شیر بھائی جی، اتنی آوازیں دی، پر یار یہ ذرا سے ہلتے پھر واپس سو جاتے۔ پتہ نہیں کیا، سارے ہی سو رہے ویسے تو آج، لیکن چلو دیکھنے آئے ہیں تو جانوروں کو دیکھنا تو ہے۔ یہ تو دونوں آرام سے سر ملا کر سو رہے ہیں۔ یہ والا جو شیر ہے یہ ہے ببر شیر، کیونکہ اب دیکھو تو اس کے اوپر بال بھی ہیں، مطلب اس کے سر کے ارد گرد بال ہی بال ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ہم ببر شیر۔ وہی وہ دیکھو شیرنی جا گئی، ہم نے اس کو اتنی زور کی آواز دی ہیلو، اور یہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا اور یہ پھر سو گئی۔ یہ ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم ان کو اتنا جگانے کی ہم نے کوشش کی، ہم نے اتنی تالیاں بجائیں پر کوئی اٹھ ہی نہیں رہا۔ نیکسٹ پنجرہ ہے اس وائٹ کلر کے افریقن ٹائگر کا، اور یہ بھی بھائی صاحب آرام سے سو رہے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے یار، کچھ بھی نہیں، بس کیا کریں۔ اوہ وہ دیکھو کوئی آیا اس کے پنجرے کے اندر اور گوشت کا ٹکڑا چرا کے لے گیا۔ ٹائگر اٹھو، وہ تمہارے سونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لو بھائی ٹائگر میاں تو سو رہے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک لائن تو ہے جو جاگا ہوا ہے اور سب کو دیکھ بھی رہا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت دور ہے، ہم اس کو ٹھیک طریقے سے دیکھ بھی نہیں پا رہے۔ جو اٹھے ہوئے ہیں وہ اتنی دور تک پہنچے ہوئے ہیں اور باقی سارے تو سو ہی رہے ہیں۔ اب یہاں پر آلموسٹ سارے کیجز، سارے پنجرے ٹائگرز اور لائنز کے ہی ہیں، بٹ دیکھو ایک یہ ٹائگر ہے، یہ بھی سو رہا ہے، یہ ٹائگر اپنا کھانا کھا رہا ہے اور تھوڑی دیر میں یہ بھی سو جائے گا۔ چلو کوئی نہیں،
چلتا ہے کبھی کبھی. ہم دوسرے جانور دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھو ویسے کتنے مزے سے گوشت کھا رہا ہے منہ کھول کھول کے. تو اسے بھی نیند ہی رہی ہے. یہ سامنے پنجرا ہے اورنج والے ٹائیگر کا، اور اس کا تو غصہ آیا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں ہم آمر ٹائیگرز. اس کو تو ویسے ابھی بہت شدید غصہ آیا ہوا ہے. یہ کیج اپنے پنجرے میں کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اب ہم لے کر جا رہے ہیں آپ کو ایک اور خطرناک جگہ پر. ہم جا رہے ہیں سنیک ہاؤس. یہاں پر ہوں گے بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ طرح کے مختلف طرح کے سنیکس. واو، یہاں پہ تو پکچرز بھی لگی ہوئی ہیں. ابھی اندر جا کے ان کو اصل میں دیکھتے ہیں. میں نے پکچرز میں بہت سنیکس دیکھے ہیں. پہلا سنیک ہے انڈین راک پائتھن. یہ غیر زہریلا ہوتا ہے اور زیادہ تر پہاڑ، جنگلات، چراگاہیں، دلدلیں اور چٹانی علاقوں میں پایا جاتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے شکار کو جکڑ کر مارتا ہے. یہاں پر جیسے جیسے وہ مطلب سنیکس ہیں ویسے ان کے نام اور ان کے بارے میں انفارمیشن بھی لکھی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیسا. اتنا موٹا اور اتنا بڑا گول ہو کے بیٹھا ہوا ہے. انڈین راک پائتھن. اس کا نام دیکھو ذرا، بالکل اپنے نام سے میچ ہے. ایسا اس کا نام بھی راکنگ شاکنگ نام اس کا. خود بھی دیکھو. یہاں پر جانوروں کا سنیک ہاؤس میں جانوروں کا میوزیم بنا ہوا تھا. جیسے کہ یہ گوریلا ہے اور اس کو کوئی ایوارڈ ملا ہوا ہے تو وہ اچھل رہا ہے، اور باقی سارے جانور ایسے شیر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. نیکسٹ سنیک ہے اسپیکٹیکلڈ کوبراز. ہم نے ان کو زیادہ تر موویز میں دیکھا ہے. ان کا سائنٹیفک نیم ہوتا ہے ناجا ناجا. کتنا فنی نیم ہے نا. خیر، یہ سنیک ڈیڈلی پوائزنس یعنی کہ ان کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے. یہ زیادہ تر انڈیا، پاکستان، سری لنکا، نیپال، بھوٹان اور اس طرح کے ملکوں میں پائے جاتے ہیں. اور ان کی ڈائٹ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ان کی ڈائٹ لیزرڈز اور فراگز ہوتے ہیں. اور یہ شکار فراگز، برڈز اور دوسرے سنیکس اور دوسرے چھوٹے جو اسمال میملز ہوتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں. یہ ہے اسپیکٹیکلڈ کوبرا. یہ لمبا سا اور پتلا سا سنیک ہے اگر آپ اس کو دیکھیں. اور یہ راک کے اوپر سے ایسے ہو کے، راک کے اوپر سے گزر کے نیچے کی طرف سارا رول ہوا ہوا ہے. یہ کون سا سنیک ہے؟ اس کے اس گلاس کے اندر ریڈ لائٹ بھی جل رہی ہے. اور یہ کتنا لمبا ہے، دیکھو کتنا سارا لمبا ہے. اس کے اندر تقریباً 3 سے 4 سنیکس ہیں، لیکن یہ تو بہت لمبا ہے. اور یہ والا سنیک، ان کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں. یہ سنیک جو ہے یہ موٹا سا ہے، اور یہ تو ابھی تھوڑا یہ موو کر رہا ہے. آئی تھنک سو. ہاں، وہ دیکھو اب اس نے منہ نیچے کر لیا. یہ کچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا شاید. یہ بھی لمبا اتنا نہیں ہے لیکن موٹا بہت زیادہ. وہ جو ہم نے اسٹارٹنگ میں دیکھا تھا نا ویسا موٹا ہے یہ، لیکن لمبا اتنا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے یہ. اگلا سنیک ہے واٹر سنیک یعنی کہ پانی والا سانپ. یہ بھی غیر زہریلا ہوتا ہے، مطلب کہ اس کے اندر زہر نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر جو جھیلوں کے گرد سوراخ ہوتے ہیں، جو جھیلوں کے گرد سوراخ ہوتے ہیں، یہ ان میں رہتے ہیں اور شکار کے لیے پانی سے تقریباً 2 میٹر تک باہر نکل سکتے ہیں. وہ رہا سامنے واٹر سنیک، وہ دیوار کے ساتھ لیٹا ہوا ہے. یہ ہے واٹر سنیک. اگلا سانپ ہے سینڈ بوا یعنی کہ 2 مونی سانپ. یہ بھی غیر زہریلا ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر پتھریلی پہاڑوں اور میدانی جگہوں پر پایا جاتا ہے. خطرے کی صورت میں یہ اپنا جسم اکٹھا کر لیتے ہیں اور اپنی دم اوپر کی طرف اٹھا لیتے ہیں، اس لیے انہیں 2 مونی سانپ کہا جاتا ہے. اور وہ رہا 2 مونی سانپ. یہ ایک ہی نہیں ہے، یہ بہت سارے ہیں، پانی میں لیٹے ہوئے ہیں. اگلا سنیک ہے ریٹ سنیک. وہ اس لیے کیونکہ یہ چوہے کھانے والا سانپ ہے. یہ جنگلوں، جھاڑیوں اور پانی کے قریب درختوں پر رہتا ہے اور چلنے میں اس کی رفتار بہت تیز ہے. چلیے اب اس سانپ کو دیکھتے ہیں. ویسے تو یہ کہیں قریب میں نظر نہیں آ رہا،
لگتا ہے کہیں اندر کو کر کے، یہ ایک سامنے ہے تو صحیح کوئی چیز جو اپنا منہ ہلا رہی ہے. اب پتہ نہیں کہ یہ سانپ بھی ہے یہ یا کیا، لیکن میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے. اور لاسٹ میں وہی جو ہم نے سٹارٹنگ میں ایک سانپ دیکھا تھا، ویسا ہی بالکل موٹا تازہ اور لمبا سا سانپ آخر میں ہے. اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل یا کوئی انفارمیشن نہیں یہاں پہ لکھی ہوئی اور نہ ہی اس کا نام ہے یہاں پر. اب ہم نے سارے سانپ وزٹ کر لیے ہیں. اب ہم جائیں گے اسنیک ہاؤس سے باہر اور جتنے اینیملز رہ گئے ہیں اب ہم ان کو وزٹ کریں گے. جیسے ہی ہم باہر آئے ہمیں بچوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی تھی، اور جو ہم یہاں پر آئے تو یہاں پر بچے اتنی زور زور سے چیخ رہے تھے، اور یہاں پر شیر کو اس بات پہ بڑا غصہ آ رہا تھا اور یہ اتنا زیادہ یہاں پر بچوں کی چیخوں کی آواز سے اچھل رہا تھا. کب سے بول رہی کیٹو کی منہ کھولن دیا. دیکھا آپ نے شیر کو کتنا غصہ چڑھا ہوا تھا. اب ہم جا رہے ہیں گھر واپس، اور راستے میں ہمیں یہ ہپو ملا جو کہ فائنلی اٹھ چکا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. یہ میرا خیال سے اب کھانا کھانے جا رہا ہے. ہم بھی جا رہے ہیں اپنے گھر. امید کرتی ہوں کہ آپ کو لاہور زو کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں ہی بہت اچھے لگے ہوں گے. جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کے لیے ایک اور گڈ نیوز، کیونکہ آپ کو جلد ہی ملنے والی ہے دبئی زو کی ویڈیو، جس میں تھے اس سے بھی زیادہ ڈیفرنٹ جیسے جراف اور زیبرا. یہ سارے جانور آپ کو ملیں گے دبئی زو کی ویڈیو میں، اور ساتھ ہی بندر کی مزے مزے کی حرکتیں. تو جلدی سے جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. ڈو لائک آور ویڈیو اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کمنٹ.